اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو بشارتیں ہیں اس کے کئی پیمانے رکھے ہیں، ان پیمانوں میں سے خوابیں بھی ہیں۔ ماشاء ان میں خوابیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کو بھی عجیب شان دی ہے۔ تو وہ ولی تھے بڑے، اور ان کو خواب آیا کہ ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ کا ہاں ولایت کا جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس، اجتماع بہت بڑا، سارے اول آخر اولیاء سارے جمع اسی میں ہوں گے، نقشبندی بھی، قادری بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، بہت بڑا اجتماع اولیاء اللہ کا، اور درمیان میں ایک تخت بچھا ہے، ایک تخت بچھا ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ تشریف فرما ہے کہ وہ اولیاء کی صف بندی ہے اور بیٹھے ہیں۔ کون؟ حضرت علی حضرت علی مرتضیٰ، کہو کرم اللہ وجہ الکریم، علی کی شان کا اقرار کرو امتیازی طور پر، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے۔ تو جو ولی تھے وہ عالم بھی تھے، ان کو حیران ہو گئے کہ میں یہاں سب کا سردار دیکھ رہا ہوں علی مرتضیٰ کو، مولا علی کو، تو یہاں حضرت ابوبکر عمر نظر نہیں آ رہے کہیں۔ تو ان کو کچھ پریشانی سی ہوئی کہ سب یہاں دیکھ رہا ہوں، کچھ گھبرائے ہوں گے یا ویسے پریشانی ہوگی کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو خود سنبھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یکدم ایک پلٹی دی اور ایک دوسرا خواب کا منظر سامنے پیش کر دیا کہ ایک بہت بڑی صف ہے، 1,00,000 کے قریب پیغمبر جمع ہیں سارے، اور درمیان میں تخت بچھا ہے اور اس پر رحمت للعالمین بیٹھے۔ پہلے ولایت کا نقشہ دکھایا گیا کہ اولیاء جمع ہیں اور تخت بچھا ہے، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس میں بیٹھے۔ تو جو دل میں ان کے وسوسہ گزرا، خیال یہ ہم جو ولی تھے اسے میں بول رہا ہوں کہ وسوسہ گزرا، حالانکہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ وہم گزرا، لیکن ولیوں کا اتنا احترام کرنا چاہیے کہ ہم وہ لفظ بولیں جو ان کی شان پر کھٹکتا نہ ہو۔ تو وہم کا لفظ کھٹکتا ہے، وسوسہ کا لفظ آ جاتا ہے۔ وہم نہیں، اولیاء کو وہم نہیں ہوتا، یہ وہم نکال دو۔ بہت خوب، نہیں سمجھے؟ ماشاء اللہ، یہ آپ کو وہم نکال دو۔ تو ایک نقشہ دیکھا کہ سب پیغمبر جمع ہیں اور خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین تخت پر بیٹھے ہیں۔ تو دیکھا کہ جو تخت ہے اس کو اٹھانے کے لیے ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر۔ اس میں مجھے اس خواب میں یہ بتایا گیا، دل میں اتارا گیا کہ یہ پیغمبر تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہاں رکھا ہے پیغمبر خاتم النبیین کے وزن اٹھانے والے ہو۔ ما من نبی بعثہ اللہ الا ولہ وزیران فی السماء و وزیران فی الارض
اما وزیر آئی فی السماء فجبریل و میکائیل و وزیر آئی فی الارض فابو بکر و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جو وہاں ان کو نہیں دیکھا یہاں دیکھا تو اب مجھے اس رات کا پتہ چلا کہ یہ نبی تو نہیں تھے پر کام اللہ نے ان سے نبیوں والا دیا. کام ان سے نبیوں والا دیا. تو وہ جو مجھے منظر دکھایا گیا وہ کن کا تھا؟ ولایت کا. تو حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت امام ربانی سیدہ مجدد ثانی شیخ سرحدی نے ایک اور رات سے پردہ اٹھا دیا. اور یا اللہ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتا ہے کہ ابو بکر و عمر تو ادھر کر دیے نا کہ نبی تو نہیں پر ان کو نبیوں میں رکھا گیا اس لیے کہ خاتم النبیین کے وزیر بڑے دو یہی تھے. اور ولایت دے دی ان کو. ولایت کے سلطان. ولایت دے دی ان کو. تو سوال کیا گیا کہ حضرت عثمان کدھر گئے؟ ابو بکر عمر کی بات تو آ گئی. ابو بکر تو عمر کی بات آ گئی اور حضرت علی کی بھی آ گئی تو حضرت عثمان کدھر گئے؟ تو امام ربانی مجدد ثانی نقشبندی بزرگ نے عجیب راز سے پردہ اٹھایا. یہ دونوں طرف ہے, دونوں طرف. اور دونوں طرف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت دو نوروں سے ہو. ذوالنورین تو نہیں وہ کہا گیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. تو حضرت عثمان غنی میں جس طرح ربط ہے نور نبوت سے اسی طرح ربط ہے نور ولایت سے. یہ دونوں کے مابین ہیں. تو رشتے کتنے ہوئے؟ دو. تو ظاہری طور پر بھی اللہ نے نبی کے ساتھ ان کے دو رشتے جوڑے. وہ ظاہر اور باطن کو جب ملاتا ہے پھر دنیا حیران ہوتی ہے.